تفسیر ابن کثیر سیکنڈ ٹریک آف آیت نمبر 98 to 103، یعنی کہ 98 سے لے کے 103 کا جو آیت کا ہمارا گروپ ہے اس کی یہ سیکنڈ ٹریک ہے ابن کثیر کی. Then the messenger of Allah got up and went to sit with Abdullah bin al-Zabari as-Sahmi. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اٹھے اور جا کر وہ عبداللہ بن الزبری السہمی جو ہے اس کے وہاں پر جا کے بیٹھے اس کے پاس. الولید بن المغیرہ یعنی خالد ابن ولید، یعنی جیسے خالد ابن ولید جو ان کے بیٹے ہیں، کیونکہ خالد ابن الولید اور ان کا نام الولید ہے نا، تو الولید بن المغیرہ. تو یہ مسلمان نہیں تھا، اس نے اسلام نہیں قبول کیا، لیکن بیٹا جو ہے وہ تو انہوں نے خالد ابن ولید تو سیف اللہ کا ٹائٹل ان کو ملا، تلوار اللہ کی، مگر یہ بندے کو مطلب کوئی یہ اس نے اسلام نہیں قبول کیا. تو اب اس کا کہا جا رہا ہے یہاں پر کہ ہی سیڈ ٹو عبداللہ بن الزبری، اور اس نے یہ عبداللہ بن زبری جو ہے اس سے کہا بائی اللہ، اللہ کی قسم، النضر بن الحارث could not match the son of عبد المطلب یعنی کہ رسول اللہ ان آرگیومنٹ. تو اس نے قسم، اللہ کی قسم کہا کہ واللہ کہ وہ جو النضر بن الحارث جو تھا وہ کبھی بھی عبد المطلب کے بیٹے کا مطلب وہ برابری نہیں کر سکتا ہے آرگیومنٹ کے اندر. محمد claims that we and these gods that we worship are fuel for hell. تو اب اس نے یہ کہا کہ محمد جو ہے ان کو تو وہ ایسے ہی بولتے تھے نام سے، تو صلی اللہ علیہ وسلم، کہ وہ ان کا یہ دعویٰ ہے کہ یہ سارے معبود جو ہے کعبہ کے چاروں طرف جس کی کہ ہم بندگی کرتے ہیں، تو ہم اور یہ تمام معبود ہمارے پتلے اسٹیچوز یہ سب کے سب جہنم کے اندر ایندھن بنیں گے، فیول بنیں گے. یعنی اس نے یہ بات بولا. عبداللہ بن الزبری سے، تو عبداللہ بن زبری جو ہے اس نے کہا بائی اللہ، اللہ کی قسم، if I meet with him I will defeat him in argument. یعنی سوچو اب یہ بھی یعنی یہ بات بول رہا ہے کہ اگر میں ان سے ملا تو میں ضرور ان کو ہرا دوں گا. Ask Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم whether everyone that is worshipped instead of Allah will be in hell with those who worshipped him. تو اس نے یعنی کہ بولا کہ اچھا پوچھو ابھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ جو کوئی بھی بندگی کر رہا ہے یعنی کہ بتوں کی، اور پھر یعنی کہ مطلب تو وہ جو بھی بندگی جو بندگی کرنے والے ہیں اللہ کو چھوڑ کر انسٹیڈ آف اللہ، تو وہ کیا جہنم میں جائیں گے. فار وی ورشپ دا اینجلس، تو لوگ بولے ہم نے جو دیویاں ہیں ہماری وہ تو فرشتے ہیں. And the Jews worship Uzair alayhi salam, and the Christians worship Masih Isa ibn Masih Isa bin Maryam. تو اب یہ اس نے ایک چالاکی سے یہ چیز لے کر آیا کہ ہماری جو دیویاں ہیں یہاں پر لات منات عزا اور یہ سب ہے، تو یہ سب تو ہماری دیویاں ہیں، فرشتے ہیں. تو کیا یہ سب لوگ جائیں گے؟ اور یہودی لوگ عزیر علیہ السلام کی بندگی کرتے ہیں، کرسچن لوگ عیسیٰ مسیح جو ہے عیسیٰ ابن مریم ان کی بندگی کرتے ہیں، تو کیا یہ جیسے ہمارے سارے گاڈ جائیں گے تو کیا یہ لوگ بھی جائیں گے کیا؟ اب یہ ان لوگوں نے ایسا کوشچن کیے. الولید اینڈ دوز ہو ور سٹنگ ود ہم ور امیزڈ ایٹ واٹ عبداللہ بن الزبری سیڈ. یعنی یہ لوگ سب لوگ بڑے امیزڈ ہو گئے، واہ کیا اس نے تو بات بولا ہے. And they thought that he had come up with a good point. تو دے چلو اب عبداللہ بن الزبری جو ہے اس نے ایک اچھا نیا پوائنٹ اٹھایا ہے. He said this to the messenger of Allah. پھر اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کہا یہ بات کہ پھر کیا یہ لوگ بھی سب جائیں گے کیا؟ استغفر اللہ. He said رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے انہوں نے کہا کلو من احبا ان یعبد من دون اللہ فہو مع من عبدہ انہم انما یعبدون الشیطان ومن امرہم بعبادتہ. ایوری ون، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ ایوری ون ہو لائکس ٹو بی ورشپڈ،
وہ بندہ جس کو اپنی بندگی کرانے کا بہت شوق ہے انسٹیڈ آف اللہ، اللہ کو چھوڑ کر، will be with the ones who worshipped him، تو وہ ان کے ساتھ ہوگا جنہوں نے ان کی بندگی کی. تو جن کو پسند ہے بھئی ہماری بندگی ہو، اور جو لوگ اس کے بندگی کرنے والے پجاری جو لوگ ہیں ان کے جو بھگت لوگ، تو وہ سب کو بولے کہ وہ جو ورشپ کر رہے نا، ان کی جو بندگی کر رہے وہ، اور جو ورشپ کروا رہے وہ، فار انڈیڈ دے آر ورشپنگ دا شیطان، کیونکہ وہ لوگ شیطان کی بندگی کر رہے کہ جتنے بھی معبود ہیں، چاہے وہ دیوی دیوتا لوگ جو بھی ہے، وہ سب شیطان ہے. جن شیطان نے جتنا سب کے دماغ میں بھر بھر کے اپنی پوجا کروا رہا ہے، کیونکہ ایک بار شیطان کی پوجا جس نے بھی کیا تو اس کے لیے تو پھر جنت نہیں ہے. اینڈ whoever told them to worship him، اور جس نے بھی ان سے کہا کہ ان کی بندگی کرو، دیکھو ان کی بندگی کرو، اور دیکھو فلانی درگاہ پہ جاؤ دعا بہت قبول ہوتی ہے، ایسا چڑھاوا چڑھاؤ تمہاری دل کی مراد پوری ہو جائے گی، تو یہ ساری باتیں بھی یاد رکھو. دین اللہ revealed the words، پھر اللہ نے یہ کلام اپنا اتارا، ان الذین سبقت لہم منا الحسنى اولئک عنہا مبعدون لا يسمعون حسیسها وهم فی ما اشتہت انفسهم خالدون. تو یہ آیت پھر نازل ہوئی، Verily those for whom the good has preceded from us، یقیناً وہ لوگ جن کے لیے ہمارے پاس سے سب کچھ اچھا، الحسنہ جو ہے وہ ان کے لیے مطلب پہنچ گیا ہے، they will be removed farther from hell، ان لوگوں کو بہت دور کر دیا جائے گا جہنم سے. They shall not hear the slightest sound of it، یعنی کہ hell، وہ نہیں سنیں گے جہنم کی ہلکی سی بھی کوئی مطلب سرسراہٹ یا آواز. while they abide in that which their own selves desire، کیونکہ وہ اب ایسی جگہ پر ہے جہاں ان کی روح نے جو آرزو کی تھی، جو ان کی تمنا تھی، اب وہ لوگ اس جگہ پر ہے، کیونکہ وہ دنیا کے اندر نیک تھے، متقین تھے، اور اللہ کے بتائے ہوئے قانون کو فالو کر رہے تھے، شریعت کو فالو کر رہے تھے، اور قرآن کے اندر جو بات بولی گئی اللہ کے کمانڈز وہ پورے کیے، اللہ نے جو چیز کو پروہیبٹ کیا اس کو بھی ان لوگ نے چھوڑ دیا. تو یہ وہ لوگ ہیں نا جن کی روح نے یہ تمنا کی، ان کی خواہش ہوئی کہ ہم کو جنت ملے، تو ان کو کیوں نہیں ملے گی؟ اللہ نے ان کے لیے پہلے ہی بہت کچھ اچھا سب کر کے رکھا. ہر کوئی جنت کی آرزو کرے گا اور کام غلط کرے گا تو کیا اس کے لیے جنت ہے؟ یعنی کام وہ اپنی مرضی کا کر رہا ہے اور سوچ رہا ہے کہ مجھے جنت ملے گی، تو کیا ایسے شخص کے لیے جنت ہے؟ It was revealed about the mention of Isa, Uzair علیہ الصلوۃ والسلام and rabbis، یعنی جو بھی راہب لوگ ہوتے ہیں، مونگس ہوتے ہیں، تو یہ سب آگے جو بہت اللہ کی بندگی کرنے والے اس میں سے جو ہوتے ہیں، جو کہ ریبائز اور مونگس who were also worshipped، یہ ان کی بھی سب کی بہت ہی بندگی ہوئی نا. تو پھر عیسیٰ علیہ السلام، عزیر علیہ السلام کی بھی بندگی، who had spent their lives in devotion towards Allah، یہ لوگ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی زندگی تو اللہ کی بندگی میں لگا دی. but the misguided people، لیکن وہ بھٹکے ہوئے لوگ who came after them took them as lords instead of Allah، اب انہوں نے ان کو اپنا لارڈ بنا دیا، اپنا رب بنا دیا، لیکن انہوں نے تو نہیں کہا نا کہ ہماری بندگی کرو. concerning the notion of worshipping the angels as daughters of Allah، کہ جب بندگی کرتے ہیں، بت بناتے ہیں فرشتوں کے اللہ کی بیٹی بول کے، the following words were revealed، وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ بَلْ عِبَادٌ مُكْرَمُونَ and they say the most gracious has begotten children. اور وہ کہتے ہیں مشرکین لوگ کہ اللہ نے بچے ان کے ہوئے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بچے ہوئے. گلوری ٹو ہیم، پاک ہے وہ اس سے، سبحانہ، دے آر بٹ آنرڈ سلیوز، وہ سب کے سب اللہ کے باعزت بندے ہیں. انٹل ہز سیئنگ، پھر اللہ نے پورا یہاں سے لکھے، اللہ نے یہاں تک جو ہے، اور یہ وہ آیتیں ہیں جو کہ اسی سورہ انبیاء کی آیت نمبر 26 سے لے کے 29 تک جو ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، یعنی کہ 26 اور 29 تو کافی پہلے کی آیتیں ہیں نا.
تو اس میں ہم نے یہ پڑھے تو یہاں سے شروع ہوئی اور ختم یہ آیت پہ ہوئی نا 29 پہ. وَمَن يَقُلْ مِنْهُمْ إِنِّي إِلَٰهٌ مِّن دُونِهِ فَذَٰلِكَ نَجْزِيهِ جَهَنَّمَ كَذَٰلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ. And if any of them should say, Verily I am a God besides him. اور جس کسی نے بھی یہ کہا کہ میں رب ہوں، میں الہ ہوں، میں یعنی کہ اللہ کے سوا میں بھی گاڈ ہوں. Such a one we should recompense with hell. ایسے کو تو ہم جہنم اس کو ہم دیں گے اس کا بدلہ. Thus we recompense the wrongdoers. ہم ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں ظالمین لوگوں کو جو غلط کام کرتے ہیں. غلط کام کرتے جاؤ اور امیدیں لگاؤ اللہ سے کہ اللہ ہم کو جنت دے گا، سب کے بیچ میں پوری دنیا کے سامنے ہم کو بہت بڑا عزت دے گا، باعزت بنائے گا. یہ سب اپنے دل کی جھوٹی خواہشات ہے. تم کو اس کے لیے بہت کام کرنے کی ضرورت ہے. Concerning عیسیٰ بن مریم، اب عیسیٰ علیہ السلام کی بات ہو رہی ہے. The fact that he is worshipped alongside Allah، اللہ کے ساتھ ساتھ ان کی بھی بندگی ہو رہی ہے نا چرچ میں سب جگہ. And the amazement of Al-Walid and the others who were present at the argument. تو یہ سب کے سب وہاں موجود تھے نا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ وہاں پر جب بحث ہونے لگی عبداللہ بن الزبری سے. The following words were revealed. تو پھر یہ آیتیں نازل ہوئیں کہ الولید وہی ہے الولید بن مغیرہ کہ وہ بڑا بہت امیزمنٹ میں آ گیا. ہاں اچھا کیا بات بولی ہے. لیکن اب دیکھو جو آیتیں اس وقت نازل ہوئی ہیں وہ ہے سورہ نمبر 43 سورہ زخرف آیت نمبر 57 سے لے کے 61 تک. اب میں اس کو پڑھتی ہوں یہاں. وَلَمَّا ضُرِبَ ابْنُ مَرْيَمَ مَثَلًا إِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُّونَ وَقَالُوا أَآلِهَتُنَا خَيْرٌ أَمْ هُوَ مَا ضَرَبُوهُ لَكَ إِلَّا جَدَلًا بَلْ هُمْ قَوْمٌ خَاصِمُونَ إِنْ هُوَ إِلَّا عَبْدٌ أَنْعَمْنَا عَلَيْهِ وَجَعَلْنَاهُ مَثَلًا لِبَنِي إِسْرَائِيلَ وَلَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَا مِنْكُمْ مَلَائِكَةً فِي الْأَرْضِ يَخْلُفُونَ وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا. تو یہ قرآن کی آیتیں ہیں سورہ زخرف کی آیتیں. And when the son of Maryam is quoted as an example, تو جب مریم سلام علیہا کے بیٹے کو ایک کہ ان لوگ نے ان کو وہ مثال بنائی behold your people cry aloud. تمہارے لوگ جو ہے بہت زور سے روتے ہیں laugh out at the example. اور اب وہ مطلب مذاق بھی اڑاتے ہنستے ہیں اس مثال پر and say are our gods better or is he. ہمارے معبود جو ہے وہ بہتر ہے زیادہ کہ یہ بہتر ہے. یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے لیے بول رہے ہیں. They quoted not the above example except for argument. انہوں نے یہ جو بات کی یہ صرف اسی لیے کی تاکہ وہ لوگ جو ہے ایک بحث جو ہے ایک حجت جو ہے اس کو ان لوگ کرنا چاہ رہے تھے. Nay, no, but they are a quarrelsome people. مگر نہیں وہ لوگ تو بہت ہی ان کو جھگڑالو لوگ ہیں. He was not more than a slave. عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے کے سوا کچھ بھی زیادہ نہیں تھے. We granted our favor to him. ہم نے ان کے اوپر مطلب نعمت کی کہ ان کو یعنی مطلب رسول پروفیٹ بنایا نا. And we made him an example for the children of Israel. اور بنی اسرائیل کے لیے ہم نے ان کو مثال بنایا. And if it were our will اور اگر ہماری مرضی ہوئی we would have made angels to replace you on the earth. تو تم لوگوں کو ہٹا کر زمین پر سے ہم فرشتوں کو وہاں لے آ سکتے ہیں. یعنی یہ جو تمام لوگ ہیں جو بھی کر رہے جھوٹی بندگیاں تو ان سب کو ہٹا کے فرشتوں کو زمین پر لے آئیں گے ریپلیس. And he shall be a known sign for the hour.
اور قیامت کا جو گھنٹہ ہے اس کے لیے وہ نشانی بنیں گے. therefore have no doubt concerning it. تو اس کے تعلق سے کوئی بھی شک میں مت پڑو. meaning the miracles and signs that happened at his hands, یعنی جو عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ سے معجزات ہوتے تھے, جو وہ ہیل کر دیتے تھے بیمار کو, such as raising the dead, جو کہ کوئی مطلب مردے کو زندہ کرنا, and healing the sick, اور جو بھی بیمار ہے, جن کو کوئی بیماری ہے, وہ اس کو مطلب اچھا کر دیتے تھے, شفا, are sufficient as signs of the approach of the hour, کہ اب جو قیامت کا گھنٹہ آنے والا ہے نا, اس کے لیے یہ سب نشانیاں ہیں, کافی ہیں یہ سب نشانیاں اس کے لیے. آیت نمبر 43 ہے, سورہ نمبر 43. سورہ نمبر 43 جو ہے وہ زخرفی ہے, اور اس کی آیت نمبر 63. فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا وَاتَّبِعُونِي هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ. Therefore have no doubt concerning it. تو اس تعلق سے کوئی بھی شک میں نہ پڑے. And follow me. اللہ کہتا ہے اور مجھے فالو کرو, یعنی کہ میری بندگی کرو اور جو میرا بات ہے اس کی اتباع کرو. دس از دا اسٹریٹ پاتھ, کیونکہ جو اللہ کو فالو کرے گا وہی تو سیدھا راستہ ہے. واٹ ابن الزبری سیڈ واز اے سیریس مسٹیک. جو بھی وہ کہہ رہا تھا وہ ابن الزبری بحثم بحثی میں, وہ بہت ہی سنجیدہ مسٹیک تھی, غلطی بہت ہی سنجیدہ. بیکاز دا آیا واز ایڈریس ٹو دا پیپل آف مکہ, کیونکہ جب آیتیں نازل ہوئی اور وہ مکہ کے لوگوں کے لیے تھی جو وہاں پر بتوں کی پرستش کر رہے تھے, تو آیت تو ان کے لیے تھی. دا آیا واز ایڈریس ٹو دا پیپل آف مکہ کنسرننگ دیئر ورشپ آف آئیڈلس, کیونکہ وہ لوگ جو بت پرستی کر رہے تھے اس کے لیے یہ آیتیں نازل ہوئی. which were inanimate and could not think, یعنی کہ نہ تو ان میں کوئی جان ہے اور نہ ہی وہ کچھ سوچ سکتے ہیں, وہ سارے بت اور وہ سارے اسٹیچوز اور پتلے. It was a rebuke for their worship of them. تو اللہ نے ان کو لتھاڑا ہے ان کی بندگی کے لیے. So Allah said, إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ حَسَبُوا جَهَنَّمَ. Certainly you disbelievers and that which you are worshipping now besides Allah are but hasab for hell. تو یہ آیت آئی ہے مکہ میں, اور وہ تمام جو بھی قریش کے کفار اور مشرکین مکہ ان سب کے لیے آئی ہے. تو تم وہاں کا کیوں لے کر آئے قصہ؟ اصلی بات یہ ہے یہاں پر کہ اس نے بہت ہی سیریس مسٹیک ہے اس کی یہاں پر. تو یہاں پر سرٹنلی یقیناً وہ کافر, یو کافر یعنی تم لوگ, اینڈ دیٹ وچ یو آر ورشپنگ, جو بھی تم بندگی کر رہے ہو اللہ کے سوا, آر بٹ حسب فار ہیل. تو سمندر جہنم کے لیے تم ایندھن ہو, جیسے کوئلہ لکڑا جلتا ہے نا. ہاؤ کوڈ دس بی اپلائڈ ٹو المسیح, عزیر اینڈ ادرس who did righteous deeds and did not accept the worship of those who worshipped them. تو یہ کیسے تم اپلائی کرتے ہو یہ آیتوں کو عیسیٰ مسیح جو ہے ان کے لیے, عزیر علیہ السلام کے لیے, ان سب کے لیے, اور وہ جو بھی مطلب جو اور بھی لوگ ہیں جنہوں نے رائچیس ڈیڈز کیے ہیں, نیک اعمال, مگر انہوں نے اپنے لیے کبھی بھی کوئی بندگی کو قبول نہیں کیا ہے. جو بھی ان کی پوجا کر رہے ہیں, عبادت کر رہے ہیں, ان کی بندگی کر رہے ہیں, ان کی بندگی کو ان لوگ نے نہیں قبول کیا ہے. وہ لوگوں کو اس بات پہ بہت غصہ ہے. لا يحزنهم الفزع الاکبر, the greatest terror will not grieve them. اور یہ جو نیکوکاروں میں سے ہیں جو لوگ, ان کو یہ بہت بڑی جو قیامت ہے جو آنے والی ہے, فزع الاکبر, greatest terror, وہ بڑی بھیانک ہولناک کی قیامت کے دن کی, ان لوگوں کو کوئی دکھ اس کا نہیں ہونے والا ہے, کیونکہ وہ لوگ بہت ہی سکون میں, ٹھنڈک میں ہوں گے. It was said that this means death. موت بھی ہے یہ, as was narrated by Abdul Razak
from Yahya bin Rabi'ah from Ata, کہ ان سب نے کہا کہ مطلب اس کا مطلب موت بھی ہے. اور it was said that the greatest terror refers to the blast of the trumpet. تو greatest terror جو ہے وہ سور میں پھونکا جب جائے گا وہ بھی ہے. As Al-Awfi said, narrating from Ibn Abbas radiyallahu anhuma and Abu Sinan, Sa'id bin Sinan Ash-Shaybani, in sab ne kaha this was the view favored by Ibn Jarir in his tafsir. وَتَتَلَقَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ هَذَا يَوْمُكُمُ الَّذِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ. And the angels will meet them. فرشتے ان سے ملاقات کریں گے with the greeting, سلام کی greeting ہوگی. This is your day which you were promised. یہ وہ دن ہے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا. Meaning the angels will greet them on the day of resurrection. قیامت کے دن فرشتے آ کے ان کو سلام کریں گے. When they emerge from their graves. جب یہ نیکوکاروں میں سے جو بھی ہے اپنی قبروں سے باہر آئیں گے تو ان کو فرشتے ویلکم کریں گے, سلام کریں گے ان کو. تو یہاں پر اس بات کو کہہ دیا گیا کہ یہ اپنی قبروں سے باہر نکلیں گے, لیکن قیامت کا دن ہوگا پر ان کو کچھ بھی نہیں پتا چلے گا اس کی حوالہ کی, اس کی وہ گرمی سورج کی جو اور بہت کچھ ہے نا وہاں پر جو ہونے والا ہے, جو قیامت کے دن وہ 50,000 برس لمبا دن. ان کو لیکن کچھ بھی نہیں ہوگا, ان کو کوئی احساس بھی نہیں ہوگا. یہ لوگ ٹھنڈک میں ہوں گے, اللہ کے عرش کے نیچے ہوں گے, تو کیسے ان کو کچھ بھی پتا چلے گا. اور فرشتے ان کو اتنا سلام کر کے ویلکم کر رہے ہیں کہ یہ دیکھو تمہارا یہ آج کا دن ہے. تو یہ دن وہ ان کے لیے دن یہ بہت اچھا ہے کیونکہ ان کا انعام اور اکرام سے نوازا جائے گا. هَذَا يَوْمُكُمُ الَّذِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ. This is your day which you were promised. یہ وہ دن ہے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا. Meaning hope, امید for the best. Hope for the best. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. سبحان اللہ وبحمدہ, سبحانک اللہم وبحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک ونتوب الیک. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت والیہ انیب. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. وصلی اللہم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. آمین یا رب العالمین.